بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 13، 13واں قصہ۔ یکی در مسجد بطو بانگی نماز گفتے۔ ایک آدمی مسجد، یہاں تو صرف مسجد کا لفظ ہے، مگر بعض نسخوں کے اندر مسجد کے ساتھ مسجد سنجاریہ کا اضافہ ہے، یعنی مسجد سنجاریہ لکھا ہوا ہے۔ بہرکیف ایک مسجد ہے، تو اس میں ایک مؤذن صاحب تھے۔ تو کے معنی آتے ہیں خوشی سے، اطاعت سے۔ بانگ نماز کی صدا یعنی اذان۔ تو کہنے یکی در مسجد بطو بانگی نماز گفتے، کہ ایک آدمی مسجد میں، یعنی ایک مسجد میں یا مسجد سنجاریہ میں، جو بھی کہہ لیں، ایک شخص مسجد میں خوشی خوشی اذان کہتا تھا۔ یعنی ایک مؤذن صاحب تھے اور ایک مسجد کے اندر، اور بعض نسخوں کے حساب سے مسجد سنجاریہ کے اندر، جو موصل کے پاس ایک مسجد ہے، وہاں فری میں اذان دیتے تھے۔ اذان دینے پر کوئی وہ اپنا مشاہرہ وغیرہ نہیں لیتے تھے، خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے تھے۔ بادائے کے مستمعہ را ازو نفرت بودے، اس طرح کے سننے والوں کو اس سے نفرت ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے سننے والوں سے اس سے نفرت ہوتی تھی، کیا مطلب یہ ہے کہ ان کی آواز بہت بھدی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر جو دیہات وغیرہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں جو اذان دینے والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اذان دینے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ بہت بھدی اور ان کی آواز بہت سخت کرخت قسم کی تھی، لوگوں کو ان کی اس اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی تھی، کان کو برا معلوم ہوتا تھا۔ وصاحب مسجد امیر بود، کہہ رہے ہیں کہ اور مسجد کا متولی، صاحب مسجد یعنی مسجد کا متولی، امیر بود ایک امیر تھا، عادل نیک سیرت، جو انصاف والا اور نیک سیرت تھا۔ مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی دل شکنی کروں، اس کی برائی بیان کروں کہ تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، لوگوں کو برا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے مسجد سے چلے جاؤ۔ اگر اس طرح وہ مؤذن سے کہتے تو مؤذن کو تکلیف ہوتی، دلی تکلیف ہوتی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ہم کیا کریں، دل رنجیدہ کریں۔ نمی خواستش کے دل آزردہ گرد، نمی خواستش کے دل آزردہ گردد، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا دل رنجیدہ ہوئے۔ گفت، تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی، حکمت کے ساتھ انہوں نے اس مؤذن صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ گفت اے جواں مرد، تو انہوں نے کہا، متولی صاحب نے کہا، اے جواں مرد، مرئی مسجد را مؤذنان قدیمی اند، کہ خاص کر اس مسجد کے لیے قدیمی مؤذن مقرر ہیں، کہ ہر یکی از ایشاں را 5 دینار مرتب داشتہ ام، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے میں نے 5 دینار مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے اور پرانے مؤذن تھے اور ابھی اور مؤذن آنے والے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی مؤذن ہے جو آپ کی جگہ سنبھال لے گا۔ تو جو قدیم مؤذن ہے، ان کا جو مشاہرہ ہوتا تھا، ان کو جو تنخواہ ملتی تھی، ہدیہ ملتا تھا ماہانہ، وہ تھا 5 دینار۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی ایک کو آپ کی جگہ پر رکھ لوں، اور میں آپ کو 10 دینار دے رہا ہوں، آپ چلے جائیے۔ ماہانہ 5 دینار ملتا تھا آپ کو، اور یعنی ماہانہ 5 دینار میں سب کو دیتا تھا پرانے مؤذن کو، اور آپ تو فری کے اندر اذان دیتے ہیں، لیکن آپ کو میں 10 دینار دے رہا ہوں، آپ چلے جائیے۔ ان مؤذن میں سے میں کسی ایک کو لے آؤں گا اذان دینے کے لیے۔ ترا 10 دینار می دہم تا جائے دیگر روی، میں آپ کو 10 دینار دے رہا ہوں تاکہ آپ دوسری جگہ چلے جائیں، جیسے مسجد چھوڑ دیں کہیں اور دوسری جگہ چلے جائیں۔ بری قول اتفاق کردن، کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر دونوں میں اتفاق ہو گیا۔ پس از مدت درگزرے، کہہ رہے ہیں پھر ایک مدت کے بعد، درگزرے، گزر کہتے ہیں راستے کو، اسی سے نکلا ہے، ایک راستے میں، یعنی راستہ چلتے ہوئے،
پیش امیر باز آمد، وہ مؤذن صاحب پھر آئے، یعنی مؤذن صاحب چلے گئے اس مسجد کو 10 دینار لیے اور وہ مسجد چھوڑ کے چلے گئے دوسری جگہ۔ کہنے کہ لمبی مدت کے بعد راستے سے وہ متولی صاحب جا رہے تھے کہ اچانک سے وہ مؤذن صاحب راستے میں مل گئے۔ وگفت، اور مؤذن صاحب نے کہا، اے خداوند، اے مالک، برمن حیف کر دی، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے کہ بدہ دینار ازاں بقعہ ام بیرو کر دی، کہ 10 دینار کے بدلے آپ نے مجھے اس جگہ سے باہر کر دیا۔ بقعہ کہتے ہیں جگہ کو، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر ظلم کیا کہ صرف 10 دینار دے کر مجھے وہاں سے ٹرکھا دیا، مجھے وہاں سے بھگا دیا، اس مسجد کو چھوڑوا دیا۔ اب میں جس جگہ جا کے اذان دے رہا ہوں وہاں کے لوگ مجھے 20 دینار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 دینار لیجیے اور بس مسجد چھوڑ کے چلے جائیے۔ مطلب یہ کہ وہ مؤذن صاحب جو دوسری مسجد میں اذان دینے کے لیے گئے تو ان کی آواز تو بھدی تھی نا، کرک تھی نا، تو وہاں کے لوگوں کو بھی ان کی آواز بری معلوم ہوتی تھی۔ اب وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے کہ یہ کہہ کہ آپ کی آواز بری معلوم ہو رہی، تو انہوں نے بھی تدبیر اپنائی، کہا کہ آپ 20 دینار لیجیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ وہ لوگ تو مجھے 20 دینار دے کر بھگا رہے ہیں، آپ نے مجھے 10 ہی دینار دے کر بھگا دیا۔ کہ آجا رفتہ کہ جہاں میں گیا ہوں 20 دینار می دہن، وہ لوگ 20 دینار دیتے ہیں کہ جائے دیگر رام، کہ میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، قبول نمی کنم، اور میں نے قبول نہیں کیا۔ امیر بخندید، کہنے کہ وہ امیر صاحب، وہ جو سردار تھے متولی صاحب ہنس پڑے۔ وگفت، اور انہوں نے کہا، زی نہار نستانی، کہ بہ 50 دینار راضی گردن، کہ تم ہرگز نہ جانا جب تک وہ 50 دینار پر راضی نہ ہو جائے۔ انہوں نے مذاقاً کہا کہ تم 20 دینار بھی مت لینا، جب تک 50 دینار پر راضی نہ ہو جائے، 50 دینار تمہیں دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے تب تک مسجد نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے ایک شعر ہے، بتیشہ، تیشہ کہتے ہیں فاوڑے قسم کا ایک، یعنی زمین کھودنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور جو لوہار وغیرہ بڑھئی وغیرہ جو بسولہ رکھتے ہیں اس کو بھی تیشہ کہا جاتا ہے۔ بتیشہ کس نخراشد ضروئے خارا گل، کہنے کوئی شخص فاوڑا سے، تو تیشہ کا جو ہم فاوڑا سے ہی کر رہے ہیں، بتیشہ کوئی شخص فاوڑا سے نخراشد ضروئے خارا گل، خارا کہتے ہیں سخت قسم کے پتھر کو، تو بتیشہ کس نخراشت ضروئے خارا گل، کوئی شخص فاوڑا سے سخت پتھر جیسے مٹی کو نہیں چھیلتا، چنانکہ بانگے درست تو می خراشت دل، جیسا کہ تیری سخت آواز دل کو چھیلتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے شعر کا کہ پتھر کے ذریعے اگر مٹی کھوچی جائے تو اس کے دل کو خراش کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور وہ ایک فاوڑا لے لے اور فاوڑا لے کر سخت قسم کے مٹی کو یا پتھر کو چھیلنا چاہے تو بہت اس میں آواز آتی ہے، بہت سختی کے ساتھ چھیلتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس میں، یعنی چھیلنے میں، مٹی کو چھیلنے میں، سخت قسم کی مٹی کو چھیلنے میں جتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جتنا برا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ برا معلوم ہوتا ہے جب کسی کی آواز بہت بھدی ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے اور ہمیں مجبوراً سننا پڑتا ہے۔ تو اس حکایت سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کسی کے عیب کو اس پر ظاہر کرنا ہو تو سلیقے سے کام لینا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، کسی کے دل کو خواہ مخواہ رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے۔